پاکستان عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ وزیر اعظم کا عالمی منڈی میں تیل کی مزید قیمتیں بڑھنے کے باوجود اس مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ کے باعث تیل کی بڑھتی قیمتوں پر امریکہ بھی پریشان۔ اسٹریٹجک ذخائر سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق تیل کی فراہمی اگلے ہفتے سے شروع کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اسٹریٹجک ذخائر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ تیل کے محفوظ ذخائر مارکیٹ میں لانے کے اعلان کے باوجود عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ۔ خام تیل کی قیمتیں $100 کی سطح سے تجاوز کر گئیں۔ برنٹ خام تیل $8.39 اضافے کے ساتھ $100.44 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی $8.19 بڑھ کر $96.27 فی بیرل ہو گئی۔ ایران کا امریکہ کے طیارے بردار بحری بیڑے پر میزائل ڈرونز سے حملہ۔ پاسداران انقلاب کا ابراہیم لنکن کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ امریکی لڑاکا طیارہ عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹ کام کی C-135 ریفیولنگ طیارہ گرنے کی تصدیق۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم کا طیارہ گرائے جانے کا دعویٰ مسترد۔ عراقی شہر اربل میں ڈرون حملے میں فرانسیسی فوجی مارا گیا، متعدد زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران، شہریار، ہمدان اور بوت شہر پر حملے۔ کاراج آئل ڈپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا حملوں میں ایران کی اہم نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان پر بھی رات بھر اسرائیل کے حملے، 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ لبنان میں 2 مارچ سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 627 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ صہیونی ریاست کا دفاعی نظام ایک بار پھر ناکام۔ تل ابیب میں عمارت پر میزائل لگنے سے 50 افراد زخمی۔ حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد کی کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی۔ دبئی میں حکام کا وسطی علاقے میں ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران اب جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے بہت قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، جنگ کے خاتمے کی کوئی حتمی ڈیڈ لائن دینے سے انکار۔ G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایرانی قیادت شدید دباؤ میں ہے۔ اب وہاں شاید ہی کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی رہ گیا ہو جو باضابطہ طور پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس ختم ہو چکا ہے۔ ایران جنگ میں کوئی رحم نہیں، اب سب سے سخت حملے ہوں گے۔ ایران کی سمندری مائنز بچھانے کی صلاحیت ہمارے نشانے پر ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی میڈیا سے بریفنگ۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ کہا، جنگ کب ختم کرنی ہے فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی نظام تھاڈ اسرائیل منتقل کر دیا۔ جنوبی کوریا کے سرکاری میڈیا نے دفاعی سسٹم کی منتقلی کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی فوجیوں کی بھی جنوبی کوریا سے مشرق وسطی تعیناتی۔ شمالی کوریا کی میزائل خطرے سے بچاؤ کے لیے جنوبی کوریا میں دفاعی سسٹم نصب کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔ پاکستانی قیادت کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میڈیا کو جاری تصویر میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو کمبیٹ ڈریس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ قبلہ اول پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف ملک بھر میں یوم القدس منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں القدس ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی بھی مذمت کی۔ شرکاء نے فلسطین اور ایران کے حق اور امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے بھی لگائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوائیں۔ یوم القدس کے موقع پر ملک بھر میں سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں یوم القدس کے موقع پر ریلی کے دوران زوردار دھماکہ۔ شرکاء نے خوفزدہ ہونے کی بجائے نعرے لگاتے ہوئے اپنا مارچ جاری رکھا۔ ریلی میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی بھی شریک تھے۔ لکی مروت میں پولیس گاڑی کے قریب IED کا دھماکہ، SHO سمیت 7 اہلکار شہید۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس موبائل کو رسول خیل چیک پوسٹ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ افواج پاکستان کا افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغانستان میں 4 ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات پر تاک کر وار۔ کابل میں 313 کور کا انفراسٹرکچر تباہ۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپس ملیامیٹ۔ ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تہس نہس۔ بختیہ میں شہرناؤ میں دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध की हैसियत से हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ लिया। निहाल हाशमी का कहना है कि आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा। महज इख्वा बराए तावान, दहशतगर्दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इख्वा बराए तावान केस में 16 साल बाद मुलजिम सलामत अली को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम। पुलिस की रिकवरी की कहानी झूठी करार। बरामद शुदा रकम सूद समेत वापस करने का हुक्म। डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मसावी है। नादरा की वजाहत। कहा, बाज़ सरकारी दफातर इदारे डिजिटल की बजाय फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं। ये तर्ज अमल मुरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी है। सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं। और शाहीनों का शानदार कमबैक। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 128 रन से धूल चटा दी। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। बारिश के सबब बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला था। मेजबान टीम 114 रन पर चलती बनी। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मार्का इतवार को ढाका में ही होगा।